آپ میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر کیوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان انلمیٹڈ کرنسی نوٹ نہیں چھاپ سکتا۔ یہ خیال عام ہے کہ اگر حکومت کو پیسوں کی کمی ہو تو وہ مزید کرنسی چھاپ کر عوام میں بانٹ دے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آخر حکومت کو کرنسی پرنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پرانے زمانے میں گولڈ کو کرنسی کے طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ کی جاتی تھی، لیکن گولڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے میں کافی پرابلم ہوتی تھی۔ چنانچہ اس وقت حکومتوں نے اس کا حل نکالا اور عوام کو کہا کہ آپ لوگ گولڈ حکومت کو ڈپازٹ کرا کے اس کی جگہ رسید لے جائیں اور اس رسید کا روزمرہ کے لین دین میں استعمال کریں۔ اس طرح کرنسی نوٹس کا وجود آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پاکستانی کرنسی نوٹ کے اوپر واضح لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس نوٹ کو واپس کر کے حکومت وقت سے گولڈ لے سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کرنسی پرنٹنگ کے دوران کن کن فیکٹرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے انفلیشن یعنی افراط زر، اور عام الفاظ میں ہم اسے مہنگائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ افراط زر کا تعلق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہے۔ فرض کریں اگر حکومت ایک خاص حد سے زیادہ کرنسی پرنٹ کر کے 1000 لوگوں میں بانٹ دیتی ہے تو لوگوں کے پاس کیش زیادہ ہو جائے گا، اور پھر وہی لوگ مارکیٹ میں پیاز خریدنے جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں صرف 100 کلو ٹوٹل پیاز موجود ہوتے ہیں، تو ہر 10 لوگوں کو صرف 1 کلو گرام پیاز مل سکتا ہے۔ اس طرح ہر بندہ پیاز خریدنے کی کوشش کرے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دکاندار ریٹ بڑھا دیں گے، مطلب جو آدمی ریٹ زیادہ دے گا وہی پیاز لے کر جائے گا۔ اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ جتنی انفلیشن زیادہ ہوگی اتنی ہی مہنگائی بڑھے گی۔ جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار۔ جی ڈی پی کسی بھی ملک کے حدود کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء اور سروسز کی مجموعی قیمت ہوتی ہے۔ حکومت اس کی قدر کے مطابق ہی کرنسی چھاپتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1939 میں جرمن نازیز حکومت نے ورلڈ وار 2 کے دوران 17.5 بلین ٹیکس ریونیو میں اکٹھا کیا اور خرچ 40 بلین سے زیادہ کیا۔ چنانچہ اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا کرنسی پرنٹ کی گئی تاکہ آرمی کے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ سیلری دی جا سکے۔ اور پھر آئے بھیانک دن جب کرنسی نوٹس زیادہ تھے اور ملک میں ضروریات زندگی کی اشیاء کم تھیں، اور وہ دن آئے جب عورتیں لکڑیوں کی جگہ چولہے میں نوٹ جلاتی تھیں۔ اس مثال سے بھی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں سروسز اور فزیکل گڈز ضروریات سے کم پروڈیوس ہو رہی ہوں تو ملک کی جی ڈی پی کم ہوگی اور حکومت زیادہ کرنسی پرنٹ کر کے جی ڈی پی میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ منیمم ریزرو سسٹم۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کو کرنسی پرنٹنگ کے لیے ایک خاص مقدار میں سونے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور انہی ذخائر کے مطابق کرنسی کی پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خراب اور کٹے پھٹے نوٹ جو گردش کے قابل نہیں ہوتے انہیں واپس لے کر نئے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کرنسی کی ضروریات کا تعین کیا جاتا ہے اور پھر نئے نوٹ چھاپنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔